السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم 40 دن کا جو ہمارا اسلامک کورس ہے خواتین کے لیے، آج اس کی یہ 32ویں کلاس ہے، اور اس کلاس میں ٹوٹل ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں میت کو غسل دینے کا طریقہ اور کفن دینے کا طریقہ۔ ہمارے معاشرے میں 99% مسلمان آج غسل دینے کا کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو گھنٹوں تو اسی میں گزر جاتے ہیں کہ بھائی غسل دینے والے کو بلا کر لاؤ۔ بعض علاقوں میں تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ غسل دینے والا کوئی تھا ہی نہیں، کفن دینے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ کفن دیا کیسے جائے گا، تو ایسے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو مکمل طریقہ ہے، خواتین ہماری بہنیں اس کلپ کو بہت غور سے دیکھیں اور سنیں، اور جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے میں، کفن دینے میں خود آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کلپ کو آپ دیکھیے گا، آپ کی یہ آج کی کلاس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو میت کو غسل دینے کے طریقے کے سلسلے میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میت ہے، یہ ڈمی رکھی ہے، اس کو میت کہہ لیجئے گا، یہ میت رکھی ہے۔ سب سے پہلے اس کو جب رکھیں گے غسل دینے کے لیے تو چونکہ مسجدوں سے پٹرے آ جاتے ہیں، اس پٹرے کو بچھا لیں گے۔ اگر ہمارے باتھ روم اتنے گنجائش والے ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہیں تو باتھ روم میں، ورنہ دالان وغیرہ میں ایسی جگہ رکھیں گے پٹرا جہاں پر بے پردگی نہ ہو، اور اس پٹرے کو رکھنے کے بعد اس میں دھونی دینی ہے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور اس دھونی کے لیے آپ کو اگربتی یا لوبان وغیرہ کی جلا کر اس کے چاروں طرف 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد یہ میت ہے، اس کو اس پٹرے پہ اٹھا کر لے کر آنا آہستگی کے ساتھ، کسی طرح کی میت کی بے حرمتی نہ ہو، بہت تعظیم کے ساتھ 1 یا 2 لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آ جائیں۔ اور میت کو جب غسل دیں گے تو اس سلسلے میں اس کو پٹرے پر رکھنے پر یہ دیکھیں کہ ہم پورب، ہمارا قبلہ جو ہے پچھم کی طرف ہے، تو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے، اس طریقے سے رکھیں گے ترچھا، یعنی پچھم کی طرف، قبلے کی طرف وہ ہوگا تو اس کو اس طریقے سے لٹا لیں گے۔ آپ یہ سمجھے جیسے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے، تو اس طریقے سے اس کو لٹال لیا۔ لٹالنے کے بعد اب میت کی باڈی پر کپڑے ہوں گے، کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو ہم اتار سکتے ہیں، جیسے کہ زندے لوگ اتارتے ہیں ویسے اتار سکتے ہیں۔ کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو زندہ لوگ اتار سکتے ہیں لیکن مردوں کے اتار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بدن اکڑ جاتا ہے یا بدن میں حرکت نہیں ہوتی، خون گرم نہیں ہوتا، تو وہ پارٹس آف باڈی مڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بہرحال جو کپڑے اتر سکتے ہیں تو اس کو اتار لیں گے، اور جو نہیں اتر سکتے اس کو کینچی سے کاٹ کر وہ اس سے الگ کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک کپڑا لیں گے اور اس کپڑے کو سطر پہ ڈال لیں گے، اور سطر پہ ڈالنے کے بعد تاکہ کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو، اور کپڑا بھی ایسا ہونا چاہیے جو کفن کا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ کفن میں آنے والے ایک چادر جو لنگی کی جگہ استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈال لیتے ہیں، حالانکہ کفن کا کپڑا اس قدر باریک ہوتا ہے کہ وہ بھیگنے کے بعد اس سے بدن کے پارٹس اور باڈی کے پارٹس اور وہ سطر کی جو شرمگاہ وغیرہ ہے وہ دکھنے لگتی ہے۔ اس لیے گھر کا کوئی بھی لنگی پاک ہونا چاہیے یا کوئی چادر، اس کو لے لیں گے اور اس طریقے سے ڈال لیں گے، اس طریقے سے سطر پہ ڈال لیں گے۔ ڈالنے کے بعد اب اس کے کپڑے، چونکہ نیچے کے کپڑے ہیں تو نیچے کے کپڑے کو آپ کھول کے اس طریقے سے اس کو الگ کر لیں گے، اس طریقے سے اس کو، جیسے کہ یہ میں شلوار اتار رہا ہوں اس طریقے سے، یا پینٹ اتار رہا ہوں اس طریقے، یہ اتار لیا۔ اتارنے کے بعد اب معاملہ ہوتا ہے ٹی شرٹ یا جمپر وغیرہ کا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میں سائڈ سے اس کو کاٹتا چلوں، اور اس طریقے سے میں نے یہ کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد میں اس کو یہیں پر رکھ دوں اور اس طریقے سے کپڑا نکال لوں۔ یہ نکل گیا کپڑا۔ یہ کپڑا نکلنے کے بعد اب اس میت کی باڈی کے ہاتھوں میں اگر انگوٹھیاں وہ اتار لیں، اسی طریقے سے اگر لیڈیز ہیں تو کانوں کے بندے اور ناک کے میں لونگ وغیرہ ہے وہ اتار لیں، اور پیروں میں بچھیاں ہیں، توڑیاں ہیں، وہ سب اتار لیں۔ اتار لینے کے بعد اب جو ہے سب سے پہلے آپ اس طریقے سے دستانہ پہن لیں، پلاسٹک کے آتے ہیں،
اس کو اس طریقے سے پہن لیں اور پہننے کے بعد اور الٹے ہاتھ میں پہننے کے بعد میت کو سب سے پہلے استنجا دلائیں. اس طریقے سے ہاتھ لے کے اس کو اندر دونوں استنجے چھوٹے بڑے اچھی طریقے سے پانی ڈالتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں. جب اس طریقے سے کر لیا پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں. ہاتھ دھونے کے بعد اب میت کا چہرہ دھلانا ہے، کیونکہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ زندوں کے لیے ہے. البتہ یہ کریں گے کہ ایک کاٹن گیلی کر کے اس میت کے منہ پر یہ پھیریں گے اچھی طریقے سے. پھر اس کے بعد دونوں کانوں میں روئی لگا دیں گے تاکہ پانی ڈالتے وقت پانی کانوں کے ایک سوراخ میں نہ جائے، اس لیے یہاں پر بھی. اسی طریقے ناک کے نتنوں پہ بھی وہ روئی رکھ دیں گے، اور روئی رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد منہ دھلائیں گے 3 مرتبہ. اس طریقے سے پانی لیں گے اور اس طریقے سے منہ دھلائیں گے. منہ دھلانے کے بعد اب جو ہے ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے. پانی ڈالنے کے لیے ابھی اس سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو لینا ہے اور کونیوں سمیت اس کو دھلنا ہے. کونیوں کے سمیت دونوں دھلنا ہے. دھلنے کے بعد یہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے. ابھی ہمیں پاؤں نہیں دھونا ہے بلکہ پاؤں کو چھوڑ دیں گے. اب ہمیں غسل کی اسٹارٹنگ کرنی ہے، اور غسل کی اسٹارٹنگ یہ ہے کہ میت کو لیفٹ شولڈر پر الٹی کروٹ ڈلائیں گے تاکہ سیدھا کاندھا ہم دھو سکیں. اس طریقے سے کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پانی ڈالیں گے. خوب اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے کاندھے سے لے کر اور پاؤں تک، تاکہ پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے. نیچے کی جو جگہ عام طور پہ جو چپکی ہوئی ہے پٹرے سے وہ سوکھی نہ رہ جائے. بہت اچھی طریقے پانی ڈالیں گے. پھر اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے. دائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد اب ادھر پانی ڈالیں گے بہت اچھی طریقے سے. ڈالنے کے بعد اب اگر میت کے بال وغیرہ ہیں تو اس کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طریقے سے دھو دیں گے، اور پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یوں اس طریقے سے کر دیں گے. یہ 1 مرتبہ ہو گیا یہ غسل دینا، یہ اس سے فرض ادا ہو گیا. اب دوسری مرتبہ کفایت مطلب کہ غسل 3 مرتبہ دیا جائے. اب پہلی مرتبہ فرض ہو گیا. اب سنت غسل کے لیے آتے ہیں کہ پھر اب جو ہے اب بائیں کروٹ اس کو لٹائیں گے. یہ دائیں کروٹ لٹایا اور بائیں کروٹ اس طریقے سے پانی بہا دیا، اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ بہا دیا، اور پھر اس کے بعد اب تیسری مرتبہ جب غسل دیں گے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا لیں گے اور اس طریقے سے اوپر سے نیچے تک پانی ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے پھر پورا، اور پھر اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر لاسٹ میں سہارا دے کر یوں اس طریقے سے اٹھا لیں گے. اس طریقے سے یوں اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد یہاں پر پاؤں لگا لیا، اور پاؤں لگانے کے بعد اب پیٹ ملنا ہے. اور اس پیٹ کے ملنے کے نتیجے میں اگر منہ سے کوئی چیز میت کے نکلے تو دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی پر پانی بہا دیں گے، اور پھر اس طریقے سے اس کو پہنچ لیں گے. پہنچنے کے بعد اب اس کو کفنانے کی طرف ہم چلیں گے. کفنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفن میں آئے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے بچھا لیں. دیکھیے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں نے جو یہ کپڑا ڈالا ہے یہ کپڑا چھوٹا ہے، لیکن آپ جب میت کے جسم پر غسل دینے سے پہلے سطر کو چھپانے کے لیے جو کپڑا ڈالیں تو وہ کافی لمبا چوڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ میت کو جب کروٹ دلائی جائے تو کسی طرح کی بے ستری نہ ہو، بدن میت کا کھلے نہ، اس لیے لمبا سے کپڑا ڈال لیا جائے. اور یہ جو ہے یہ ہے غسل کا طریقہ. مرد حضرات مرد کو غسل دیں، عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی. اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہی غسل کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا یہی مردوں کا بھی ہے، اور یہی میت عورت کو بھی غسل دینے کا بھی طریقہ یہی ہے. اس میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی کوئی نیت کی ضرورت نہیں. جو میں نے طریقہ بتایا سیم یہی طریقہ مرد میت کو غسل دینے کا بھی ہے اور عورت میت کو بھی غسل دینے کا طریقہ یہی ہے. اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ ہمارا جو ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا، اور بہت آسان ہے اور
آپ لوگ اس کو غسل دینے سے نہ ڈریے، بلکہ اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شادی شدہ ہوں یا بے شادی شدہ ہوں، سب لوگ کیا ہے غسل دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ عورتوں میں جو پیریڈز سے ہیں وہ کیا ہے غسل نہیں دے سکتی۔ عورت کو غسل دیتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیندار ہیں تو غسل دینے کا طریقہ بھی جانتی ہیں، لیکن وہ پیریڈ سے بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے نہ جاتے ہیں تو وہ پیریڈز کی حالت میں ہی میت کو غسل دے دیتی ہیں، وہ اس سے بچے۔ ہاں البتہ مدد کے لیے وہاں پر گائیڈنگ کے لیے ان کو بتانے کے لیے آ کے کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہی عورتیں جو دیں غسل جو پیریڈ سے نہ ہوں۔ یہ ہمارے غسل کا طریقہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے میت کو کفنانے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں، اور شریعت کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے طریقہ نہ معلوم، صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے پر بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ کوئی غلط نہ ہو جائے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کچھ گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو آج ہم میت کو کفنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باشرع دین کے پابند یا دین کے علم اور نالج رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور وہاں پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو غسل یا کفنانے کے جو ہے معاملات سامنے آتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جلدی سے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی آسان انداز میں میت کو کفنانے یعنی کپڑے پہنانے، کفن کے کپڑے پہنانے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے تیار کر رکھا ہے۔ جی آئیے آپ کو آج کفنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میت مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، 3 چادر ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ سے جو کفن کا ریپر آتا ہے، لفافہ آتا ہے، اس میں سے آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو 3 چادریں نکلیں گی۔ سب سے پہلے ایک لمبی چادر جو ہوتی ہے وہ پوری نیچے بچھائیں گے، پھر اس کے بعد ایک اور چادر بچھا لیں گے، اور اس کے بعد ایک اور چادر رکھی ہوگی لیکن اس کا ایک سرا بچھائیں گے۔ جیسے یہ ایک سرا بچھا ہوا ہے، اس کو بچھائیں گے اور اس کا جو دوسرا سرا ہے اس کو موڑ کے اس طریقے سے رکھ لیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں رکھا ہے۔ اس طریقے سے اس کو رکھ لیں گے ادھر، اور رکھنے کے بعد اب ہمارا پٹرے پر جو میت ہے جس کو ہم نے غسل دیا تھا اور اس کے بدن کو بھی پہنچ دیا تھا، اب اس کو بہت ہی احتیاط اور ادب کے ساتھ 2 لوگ یا 3 لوگ اس طریقے سے یہاں لے آئیں، اس طریقے سے لے آئیں۔ لے آنے کے بعد جی اب ہم یہاں پر اس کو لے کر آ کر ہم نے کفن کے اوپر رکھ دیا۔ اب چونکہ ہم باڈی تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، اب جو کانوں میں جو کاٹن ہم نے لگایا تھا، اس لیے کہ نہاتے وقت، نہلاتے وقت، غسل دیتے وقت پانی کانوں کے سوراخ سے اندر نہ جائے، اس کاٹن کو نکال دیں گے۔ اسی طریقے سے ناک کے اندر، ناک کے سوراخوں میں، نتنوں میں ہم نے جو کاٹن رکھے تھے اس کو بھی نکال لیں گے۔ نکالنے کے بعد اب کافور وافور جو 7 اعضاء پر ہے وہ ملا جائے گا۔ یاد رہے کہ میت کے بالوں کو نہ کاٹنا ہے، نہ کنگھی کرنی ہے، نہ تیل ڈالنا ہے۔ اسی طریقے داڑھی میں بھی کچھ نہیں، ہاں البتہ ماتھے پہ کافور لگانا، ناک پہ لگانا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ لگانا ہے، دونوں گھٹنوں پہ لگانا ہے اور دونوں پنجوں پہ لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ میت کو جو ہم نے یہ چادر کا ایک سرا جو رکھا تھا، اس سرے کو میت کے اس طریقے سے سر میں ڈال لیں گے، کیونکہ یہ کٹا ہوا نہیں ہوتا، کاٹنا پڑے گا آپ کو۔ اس طریقے سے ہم نے یہ ڈال لیا۔ ڈالنے کے بعد اب اس طریقے سے ہم اس کو نیچے تک لے جائیں گے، اور جو چادر ڈلی ہوئی تھی ستر کے چھپانے کے لیے، اس کو پورا ڈال کر اس کو کھینچ لیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے اس کو نکال لیا، اس طریقے سے یہ نکال لیں گے۔ اب اس کے بعد یہ کرتا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک جو نیچے چادر بچھی ہے پاجامے کی، اس کو ہم پہلے اس طریقے سے اٹھائیں گے اور رائٹ سے اس کا پہلے لیفٹ جو ہے اس طریقے سے کریں گے، تاکہ رائٹ کا جو چھور ہے، رائٹ جو چادر کا ہے سیدھا حصہ ہے وہ اوپر آ جائے، اس طریقے سے۔
इस तरीके से आ गया ये। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली चादर है उसको भी इसी तरीके से लपेटेंगे, यानी पहले उल्टा ताकि सीधा ऊपर आ सके। इस तरीके से ये कर लिया और इस तरीके से। फिर उसके बाद इसका लास्ट वाला यूं उठाएंगे और यूं करके इस तरीके से ये इस तरीके से कफना दिया। अब जो कफन की 3 धज्जियां अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो उसको पहले से काट लें। 3 धज्जियों से ये पहले तो उसको यहाँ पर बांधना है, उसको आपको यहाँ बांध लेना है 1 धज्जी। फिर उसके बाद 1 धज्जी से इस तरीके से लेकर उसको यहाँ बांध लेना है। तीसरी धज्जी जो बची हमारी, इसको इस तरीके से मुंह खोल लेंगे। अब जिन लोगों को मैयत का चेहरा देखना है वो चेहरा देख लें और जल्द अज जल्द इसकी तदफीन, अब क्योंकि कफन हो गया, गुस्ल हो गया, अब तदफीन के लिए जल्दी करें, ताख़ीर ना करें। जिन रिश्तेदारों को देखना है वो देख लें और देखने के बाद जब इनको कब्रिस्तान ले जाने का मैयत को वक्त आ जाए तो यहाँ भी एक धज्जी से या एक कपड़े के कत्तर से इसको बांध दें। इस तरीके से 3 कतरे बनेंगे, एक यहाँ, एक बिल्कुल कमर पे और एक पाँव के पास। ये तरीक़ा है कफनाने का, बहुत आसान तरीक़ा है। इसमें बिला तकल्लुफ़ आप आगे बढ़िए और इसमें कोई उल्टा सीधा हो जाए तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है। आपको आगे बढ़ना है और इस तरीके से कफनाने के लिए, वो मैयत को गुस्ल देने के लिए लोगों को ये बताना है कि ये कोई अछूत काम नहीं बल्कि इबादत का काम है, बहुत फजीलत वाला काम है, इसको अंजाम देना है। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को देखें और जब कभी मौका हो तो बढ़ चढ़कर मैयत को गुस्ल देने का मौका हो या उसको कफनाने का मौका हो तो आप ये AM कासमी जो चैनल है इस पे जो वीडियो है उसको देखें और देखने के बाद इस तरह से आप मैयत को गुस्ल और कफना सकते हैं। जी, ये तो मर्द के मैयत के कफनाने का तरीका है। मैंने आपको बताया था कि औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ओढ़नी होता है और एक सीना बंद होता है। ओढ़नी का मतलब ये होता है कि कुर्ते से पहले एक कपड़ा होता है, उसमें बालों को 2 हिस्सों में करके उस ओढ़नी को उस ओढ़नी के अंदर बालों को करके ये यहाँ डाल दें। फिर जो सीना बंद होता है, सीना बंद के लिए जो कपड़ा होता है उसको भी कुर्ते की तरह पहनाने का तरीका है, यानी कुर्ते वाली चादर के तरीके पहनाएगा कि पहले उल्टा डालेंगे मैयत पे, फिर उसके बाद सीधा डालेंगे ताकि सीधा सिरा जो है ऊपर आए और ये यहाँ तक होगा, नीचे तक। ये ओढ़नी और सीना बंद हो गया। फिर उसके बाद कुर्ता है, तो मैंने वही बताया था कि उसके मैयत के चेहरे सर को में से पार करके उसको नीचे तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद शलवार के लिए एक चादर होती है, फिर उसके बाद ऊपर की एक चादर होती है। वही तरीका है। ये मुकम्मल तरीका था मैयत को कफनाने का, चाहे मैयत मर्द हो चाहे औरत है। उम्मीद है कि आप हजरात के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और आगे शेयर करें।